نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جس دور میں ہم آپ کی تربیت کر رہے ہیں یہ تو وہ پاکیزہ دور ہے کہ آپ کے اس خوبصورت دور میں تو جانور بھی جھوٹ نہیں بولتے، جانور بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت انس بن مالک عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جانور تو گفتگو نہیں کر سکتے، جانور تو کلام نہیں کر سکتے، جانور تو گفتگو نہیں کر سکتے، جانور تو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ جھوٹ کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا اتنا پاکیزہ دور ہے کہ جس میں جانور بھی جھوٹ نہیں بولتے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اور جب گزر رہا تھا تو ایک دو بندے بیٹھے تھے، ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا تو سامنے ایک دو بندے بیٹھے تھے، تو انہوں نے ایک ہرن کو باندھا ہوا تھا، ایک ہرن باندھا ہوا تھا، اور وہ مجھ سے ملے، وہ دونوں بندے مجھ سے ملے اور گفتگو کرنے کے ساتھ ہی میں چل پڑا، اور ساتھ ہی اس ہرن نے مجھ پہ درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کریم آپ کو اس سبحان اللہ کی برکت سے خدا آپ کے درجات بلند کرے، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ خدا معاف فرما دے۔ یاد رکھنا نبی کریم وہ کون سا امتی ہوتا ہے جو اپنے رسول کی شان کی بات سنے پھر کیا خیال ہے اس کا دل پھول کی، اس کا جو چہرہ ہے پھول کی طرح کھلتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ رسول کریم کا ذکر کس کو پسند نہیں، اور پھر وہ شان رسول کی بات ہو، وہ عظمت رسول کی بات ہو، تو انہوں نے جب اس ہرن نے رسول کریم پہ درود پڑھنا شروع کر دیا تو ساتھ کچھ اپنی زبان میں کچھ کہنے لگی۔ آقا کریم علیہ السلام رک گئے اور توجہ سے اس ہرن کی ساری بات سنی، تو وہ جو دو روایتیں ہیں، ایک میں یہودی ہے ایک میں مسلمان ہے، اس بندے نے نبی کریم سے پوچھا کہ یہ جانور آپ سے کیا گفتگو کر رہا ہے، کیا کر رہی ہے؟ لگتا ہے جیسے یہ کچھ کہہ رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ یہ کچھ درد دل بیان کر رہی تھی، اور آپ اس طرح سر ہلا رہے تھے جیسے آپ ان کے درد کو سمجھ بھی رہے تھے۔ تو رسول کریم نے فرمایا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو صرف انسانوں کا نبی ہوں، میں تو جنات کا بھی نبی ہوں، میں تو فرشتوں کا بھی نبی ہوں، میں انسانوں کا بھی نبی ہوں، میں شجر حجر کا بھی نبی ہوں، میں درختوں کا بھی نبی ہوں، اور میں جانوروں کا بھی نبی ہوں، اور میں جانوروں کی زبان کو بھی جانتا ہوں، میں تو پتھروں کی زبان کو بھی جانتا ہوں۔ تو اچھا تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ شکاری ہے جس نے ہمیں پکڑ لیا، اور اس نے شکاریوں کا لباس بھی نہیں پہنا تھا، اس نے شکاریوں کا لباس بھی نہیں پہنا تھا، اور بغیر اپنے عام سے لباس میں اچانک مجھے پکڑ لیا۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، تو اگر ان سے کہہ دو بے شک ہمیں مار دو، مگر اس وقت آپ میرے تنوں کو دیکھ لو، وہ دودھ سے پھٹ رہے ہیں، میرے تنوں کو دیکھ لو، میرے بچے صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں سامنے پہاڑی میں اور بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے دیں، شام ڈھلنے کے قریب ہے، میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، اگر میں بھاگ کے چلے جاؤں اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں تو بے شک مجھے ذبح کر دے یا جو اس کی مرضی ہے، مگر کچھ مگر مہلت مجھے اس بندے سے دلوا دیں۔ آپ اگر تھوڑا سا مجھے اجازت دے دیں، میں آپ کے اس ہرن کو کھولتا ہوں اور یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ اچھا وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ ہرن تو بچے تو کیا سلسلہ ہے، تو وہ تھوڑا سا خائف ہوا، اور جب خائف ہوا تو وہ عرض کرنے لگا کہ میں ہرن تو کھولنے لگا ہوں، مگر آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر یہ ہرن واپس نہ آئی تو رسول کریم نے فرمایا اگر نہیں آئی تو پھر ہم گارنٹی کے طور پہ بیٹھ جائیں گے تمہارے ساتھ، ہم بیٹھ جاتے ہیں تمہارے پاس، آئے گی انشاءاللہ۔ ہرن کھول دیا ہے، اور ہرن بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی سامنے پہاڑی میں چلی گئی اور بالکل غائب ہو گئی۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ اے محمد یہ تو اتنی تیزی سے چلی گئی تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ واپس آئے گی۔ آپ نے فرمایا یہ سچے نبی سے وعدہ کر چکی ہے، یہ سچے نبی سے وعدہ کر چکی ہے، یہ آئے گی اور مجھ سے وعدہ کر گئی ہے، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ کچھ دیر کے بعد
وہ ہرن واپس آئی اور بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے رسول کریم کی خدمت میں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے بعد رسول اللہ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ جانوروں نے رسول اللہ کے قدموں کو بوسہ دے دیا، اور بوسہ دینے کے بعد وہاں چلی گئی جہاں رسی لٹک رہی تھی، اور ادھر بیٹھ گئی اور وارث کرنے لگی، یا رسول اللہ اس کو کہو کہ ہمیں باندھ لے، ہمیں باندھ لے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دے دے تو یہ جو ہرن ہے میں اگر آپ سے خرید لوں گا تو آپ بیچ دیں گے؟ انہوں نے کہا حضور ہاں، اس کو نہیں بیچتا، اپنے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، اس کو نہیں بیچتا، میں بھی آپ کا، میں اپنے آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، اور میں بھی آپ کا ہوں، اور یہ ہرن بھی آپ کا ہے، اور ہمارا سارا کچھ آپ کا ہی تو ہے۔